سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الذي قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریاہ۔ محترم بزرگوں، میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو حضور پرنور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے الحمدللہ آج آپ کو اور ہم کو یہاں پر جمع فرمایا، اور اس کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دین کی باتیں سننے سمجھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے والا ہوں 3 مسجدوں میں سے ایک مسجد کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی 3 مسجدوں کو شرف سے نوازا، عزت سے نوازا، مقام اور مرتبہ دنیا کی 3 مسجدوں کا اللہ نے بلند کیا۔ وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی مسجد ہے مسجد الحرام۔ مسجد الحرام یعنی مکۃ المکرمہ میں، مکے کی سرزمین پر کعبۃ اللہ کے اطراف جو مسجد ہے اس کو ہم مسجد الحرام کہتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری مسجد مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس میں، جہاں پر آج جنگ چل رہی ہے، وہاں اللہ کا ایک گھر ہے جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ تیسری مسجد ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص مسجد، جس کو ہم مسجد نبوی شریف کہتے ہیں۔ یہ 3 مسجدوں کے بارے میں احادیث میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ اب میں کعبۃ اللہ کے بارے میں آج گفتگو فی الحال نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ مسجد حرام کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے مسجد حرام کے بارے میں، اور مسجد نبوی کے بارے میں بھی میں پھر گفتگو کروں گا بعد میں، 2 مسجدوں کے بارے میں، یعنی حرمین شریفین جس کو ہم کہتے ہیں 2 حرم، ایک مسجد حرام، دوسرا مسجد نبوی، یہ 2 مسجدوں کو حرمین شریفین کہتے ہیں۔ اب یہ حرمین کے بارے میں انشاءاللہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ آج میں گفتگو کرنے والا ہوں آج آپ کے سامنے مسجد اقصی کے بارے میں، کیونکہ مسلمان مسجد اقصی پر اپنا حق رکھتے ہیں،
سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، آپ توجہ فرمائیں، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیویاں، بڑی بیوی سارا، چھوٹی بیوی ہاجرہ۔ ہاجرہ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل جو پہلے پیدا ہوئے، دوسری بیوی سے پہلے بچہ پیدا ہوئے حضرت اسماعیل، اور بڑی بیوی سے بچہ بعد میں پیدا ہوئے وہ ہے حضرت اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لے کر دونوں باپ بیٹے مل کر جو اللہ کا گھر بنائے اس کا نام کعبۃ اللہ ہے، اور بعد میں حضرت ابراہیم اپنے بڑی بیوی کے بیٹا یعنی چھوٹے بیٹا حضرت اسحاق کو لے کر جو مسجد کو بنائے، وہ مسجد کا نام بیت المقدس ہے۔ بعد میں اس مسجد کو توسیع دیا، بڑا کیا گیا، اور اس کی پختہ عمارت بنائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعد میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ جانتے ہیں سلیمان کے بارے میں کہ حضرت سلیمان بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماتحت ہواؤں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا۔ سارے جانور، چرند پرند سب سلیمان کی بات مانتے تھے، جنات بھی سلیمان کی بات مانتے تھے۔ ہوا، یہ جو ہوا ہے وہ بھی حضرت سلیمان کی بات کو مانتی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان جب باہر جاتے تو آپ ایک تخت بنا لیے تھے، بہت بڑا تخت، جیسا تختہ رہتا نا بیٹھنے کا تخت، بہت بڑا تخت بنایا تھا آپ نے، تقریباً 70 فٹ لمبا اور 70 فٹ چوڑا۔ تو یوں سمجھ لو کہ آپ کی مسجد سے بھی بہت بڑا، یہ جو مسجد آپ کی دکھ رہی اس سے بھی بڑا ایک تخت آپ نے بنایا تھا۔ اس کے اوپر آپ کرسی ڈال لے کے بیٹھتے تھے، اور نیچے آپ کے وزیر، آپ کے تمام جتنے بھی چاہنے والے ہیں، آپ کے خاص الخاص لوگ ہیں، وہ بیٹھتے تھے۔ حضرت سلیمان اس پہ بیٹھنے کے بعد ہوا کو حکم دیتے تھے کہ اے ہوا مجھے فلاں جگہ لے کے جا، تو ہوا وہ تخت کو اڑاتی تھی، اور اڑا کر حضرت کو جہاں لے جانا ہے وہاں پر لے جاتی تھی۔ سیکنڈوں میں، زیادہ دیر نہیں، صرف سیکنڈوں میں حضرت سلیمان کو وہ ہوا لے کر پہنچا دیتی تھی جہاں جانا ہوتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کیے جنات کو رکھ کر۔ آپ کو معلوم، اب جیسے بڑے بڑے کھمبے ہوتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے پرانے زمانے میں، آج آپ دیکھیں گے تو تعجب کریں گے، بڑے بڑے پلر، اتنے بڑے بڑے کھمبے پتھر کے، اتنا بڑا پتھر نیچے سے اوپر تک، پلر ایک ہی پتھر کا، انسان تو نہیں اٹھا سکتا اس کو، تو بڑے بڑے جنوں کے ذریعے حضرت سلیمان نے ایسے بڑے بڑے پتھروں کو لا کر کاٹ کر اس کو جو ہے نا مسجد بنایا۔ وہ مسجد ہے بیت المقدس۔ ذرا میں تھوڑا سا اس کی تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہمارے مسلمانوں کو، خاص کر کے ہمارے وجے واڑے کے لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اور وہ اکثر لوگوں سے میں پوچھتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی فلسطین میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اسرائیل یہودی مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے، تو لوگ خود ہمارے لوگ بولتے ہیں بھائی کیا ہو بھائی جھگڑا ہو، پوچھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو معلومات نہیں ہے اصل جھگڑا کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں لڑ رہے مسلمان، اس کی وجہ کیا ہے، آج تک لوگوں کو نہیں معلوم۔ اس لیے میں چند باتیں آپ کے لیے ضروری سمجھتا ہوں آپ کو بتانا۔ وہاں پر جو مسجد ہے، مسجد اقصی، جس کو حضرت
ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی ابتدا کیا تھا. یہ ابراہیم اور اسحاق نے، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں نے اس کی ابتدا کیا تھا. بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر جنوں کے ذریعے کرائی تھی. بہت بڑی مسجد بنائی گئی. اور حضرت سلیمان کا جو انتقال ہوا تو اسی بیت المقدس کی تعمیر کے وقت پہ آپ کھڑے ہوئے تھے، عصا لے کر، آپ کی جو لکڑی ہوتی ہے عصا کا سہارا لے کر آپ کھڑے ہوئے ہیں. جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کھڑے ہوئے ہیں، تو حضرت کے روب سے، حضرت کے ڈر سے جنات کام پہ لگ جاتے تھے، مسجد کا کام کرتے تھے، تعمیر کرتے رہتے تھے. اب حضرت ویسے کھڑے ہوئے ہیں لکڑی پکڑ کے، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا اور حضرت سلیمان کی روح کو قبض کر لیا. ویسے کھڑے ہوئے ہیں، عصا پکڑ کے ویسے کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد بھی ویسے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت لکڑی پکڑ لے کے ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، اور جنات برابر کام کر رہے ہیں. وہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ سلیمان ابھی کھڑے ہوئے ہیں. اب 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، کئی دن گزر گئے. تو یہ جن سوچا کیا بات ہے، سلیمان نہ ضرورت کو جا رہے ہیں، نہ طہارت کو جا رہے ہیں، نہ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، کیا بات ہے ایسی کھڑے ہوئے، اتنی دیر سے اتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں ہم کھڑے ہوئے ہیں. اب انہیں آ کے کیا کرا، آہستہ لکڑی کو دیکھا تو کئی مہینے گزر چکے تھے، اور اس میں وہ لکڑی کو تھوڑی سی دیمک لگ گئی تھی. کیڑا جو لگتا نا لکڑی کا، تھوڑا سا دیمک لگ گئی تھی. اب انہیں سمجھ گیا کہ ارے انہوں شاید زندہ نہیں ہے. اب ایسا لکڑی کو ہٹایا تو حضرت جو ہے نیچے گر گئے. تب وہ جنات سمجھ گئے رہے ہم خامخواہ کے اتنے سال خامخواہ محنت کرتے رہے، سلیمان تو کبھی کے چلے گئے دنیا سے. تو یہ تاریخ تھی بیت المقدس کی. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے اس کی تعمیر کروایا تھا. اور حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی آدمی مسجد حرام میں یعنی کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں اگر کوئی نماز پڑھے گا، ایک نماز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب دے گا. اگر آپ کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں، مکے کو جاتے ہیں، وہاں پر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں 1 رکعت، تو آپ کو 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا. اور اگر کوئی بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے، یعنی جس کو حضرت سلیمان نے بنایا، وہ بیت المقدس میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب دیا جائے گا، یعنی کعبۃ اللہ کا، یعنی مسجد حرام کا آدھا. اب اسی طرح مسجد نبوی کے بارے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے، اس مسجد میں 3 روایتیں ہیں اس کے بارے میں. ایک روایت یہ ہے مسجد نبوی میں جو نماز پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ 1,000 رکعت کا ثواب دے گا. ایک روایت ہے جو بخاری میں ہے. اس کے علاوہ اور ایک روایت ہے، اکثر سیاہ ستہ کی کتابوں میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری مسجد میں بھی اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اللہ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب دے گا. تو ہم زیادہ کی روایت کو لیتے ہیں، کم کی روایت کیوں لیں؟ تو 50,000 نمازوں کا ثواب مسجد نبوی میں، اور 50,000 نمازوں کا ثواب مسجد اقصی میں، اور کعبۃ اللہ میں 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب، 1 رکعت اگر پڑھے گا تو. اب چلیے اب ہم آج گفتگو کرتے ہیں مسجد اقصی کے بارے میں. اب یہ مسجد اقصی آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اندر موجود ہے. فلسطین میں جہاں جنگ چل رہی ہے، اب یہودی لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تو مسلمان اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے بھاگ کے جا رہے کیوں نہیں؟ مسلمان، ہم لوگ آپ لوگ ہوتے، میزائل گر رہے ہیں، بڑے بڑے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، تو آپ بھاگ جاتے وہاں سے، مگر وہ لوگ بھاگ نہیں رہے، اسی میزائلوں میں اور اسی جو ہے بموں میں مار کھا رہے، مر رہے، شہید ہو رہے. روزانہ 100-150 لوگ شہید ہو رہے، لیکن وہ لوگ وہاں سے اپنا ایمان نہیں بچ رہے. اسرائیل کے سامنے اپنے آپ کو پست ہمت کر کے وہ لوگ تابع داری نہیں کر رہے، ان کے غلام نہیں بن رہے. ان کے ایمان پر ہمارا ایمان قربان. کتنا ایمان ہے فلسطینیوں کا، ذرا غور کریں آپ. کیوں لڑ رہے ہیں وہ لوگ اتنی ہمت کے ساتھ اس مسجد کے لیے؟ ان کی جو لڑائی ہے
اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی پوزیشن کے لیے نہیں، صرف وہ مسجد کے لیے کہ مسجد اقصی کو ہمیں قبضہ کرنا ہے، یہودیوں سے ہم کو چھڑانا ہے۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے بڑھوں، اس کی تاریخ آپ کو بتاؤں، بعد میں پھر میں یہودیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہودی کتنے بدماش ہیں۔ یہودیوں کی ایک تاریخ الگ ہے، یہودیوں کی تاریخ آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں مسجد کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ دو چیزیں بھی آپ کو سننا ضروری ہے، ہر مسلمان کو معلوم کرنا ضروری ہے اس مسجد کے بارے میں، کیونکہ وہ مسجد ہماری ہے۔ سب سے پہلے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کیا، کئی سال وہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی رہی، یہودی لوگ آہستہ آہستہ وہاں پر بس گئے تھے، چونکہ اس وقت پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس وقت پہ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ تو اس سے پہلے کون تھے وہاں پر؟ یہودی ہی تھے، موسیٰ کو ماننے والے یہودیاں وہاں پر تھے۔ لیکن بعد میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے حکم دیا کہ اے یہودیوں، تم عیسیٰ پر ایمان لاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے عیسیٰ پر ایمان لانا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد تمہارے سامنے ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، اگر جب آ جائیں، وہ پیغمبر آ جائیں، تم سب کو میری تابع داری چھوڑ کر ان کی اتباع تمہیں کرنا ہوگا اور تمہیں محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اپنے عیسائی لوگوں سے، کرسچنوں سے کہا کہ اے لوگوں، میرے بعد ایک پیغمبر دنیا میں آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، اگر وہ آ جائیں تو تم سب سے پہلے اس پیغمبر پر ایمان لانا۔ تو اب ہوتا کیا تھا معلوم آپ کو؟ یہ یہودیہ عیسائیہ، یہ دونوں کو آپس میں جب کبھی بھی جنگ چلتی، دونوں کے بیچ میں، عیسائیوں کے بیچ میں، یہودیوں کے بیچ میں، دونوں جب آپس میں لڑتے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دونوں بھی یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے؟ اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، اے پروردگار تو ہماری مدد فرما، تجھے واسطہ وہ محمد کا جو آخری زمانے میں آنے والے ہیں، محمد کا واسطہ جو آخری زمانے میں آنے والے ہیں، اس پیغمبر کا واسطہ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ عیسائی کے خلاف میں یہ دعا یہودی کرتے تھے، عیسائی کیا کرتے؟ وہ لوگ بھی دعا کرتے تھے اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، اے اللہ آخری زمانے کے جو پیغمبر محمد الرسول اللہ آنے والے ہیں ان کا واسطہ تو ہماری مدد کر یہودیوں کے خلاف میں۔ تو ہوتا کیا تھا؟ اسلام مطلب مسلمان جب ابھی آئے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، آنے سے پہلے عیسائی لوگ حضور کا واسطہ لے کر یہودیوں کے خلاف دعا کرتے، یہودی حضور کا واسطہ لے کر عیسائیوں کے خلاف دعا کرتے تھے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ آئے، آنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہودی لوگ ایمان نہیں لائے عیسیٰ پر۔ حضرت عیسیٰ کو تہمت لگایا، ان کی ماں پر تہمت لگایا، مریم پر۔ کون؟ یہودیوں نے، آج جو اسرائیلیاں ہیں یہ اسرائیلیاں مریم کے اوپر تہمت لگائے کہ مریم نے زنا کاری کر کے بچے کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ مریم نے کوئی غلطی نہیں کیا، قرآن کہتا ہے، قرآن اس کی شہادت دیتا ہے سورہ مریم میں، ما کانت امکی بغیہ، سمجھے؟ حضرت مریم نے کوئی غلطی نہیں کیا، حضرت مریم کی ماں نے کوئی غلطی نہیں کیا،
اور خود حضرت عیسیٰ جب چھوٹے بچے تھے 3 دن کے، انہوں نے گواہی دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ حضرت عیسیٰ 3 دن کے بچے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور میری جو والدہ ہے، میری جو ماں ہے، وہ بالکل پاک ہے، میری ماں نے کوئی غلطی نہیں کیا ہے۔ 3 دن کا بچہ گواہی دے رہا ہے۔ خیر، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور گزر گیا۔ اب ہوتا کیا تھا اس زمانے میں؟ آپس میں لوگ لڑتے تھے، یہودی عیسائی، یہودی عیسائی، یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے۔ آج عیسائی یہودیوں کی تائید کرنے واسطے امریکہ پورا مکمل کھل کر اسرائیل کی تائید میں آ چکا ہے اب، لیکن ایک زمانہ وہ تھا، تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تھے، دونوں لڑتے رہتے تھے ہمیشہ، اسرائیلی اور عیسائی دونوں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، کبھی بھی ان کے اندر اتحاد نہیں تھا۔ لیکن اب ہوا کیا، یہ یہودی لوگ آہستہ آہستہ جب انہوں نے دیکھا محمد الرسول اللہ کا زمانہ قریب آ رہا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ دنیا میں آنے کے قریب ہیں، اب آنے والے ہیں، جب ان کو یہودیوں کو ان کی کتابوں کے ذریعے، ان کے پیشن گوئیاں، اس کے ذریعے پتہ چل گیا کہ حضور آنے والے ہیں۔ تو اب آپ کو پتا ہے ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا تبع، ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا تبع۔ وہ بادشاہ کیا کرا، مدینے کی طرف آیا، تو مدینے کا نام پہلے یثرب تھا، یثرب کو آیا، اس کے ساتھ 400 علماء تھے، یہودیوں کے علماء، میں عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہودیوں کے علماء 400 علماء تھے۔ وہ بادشاہ کے ساتھ جب وہ علماء آئے تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، یہ سرزمین، یہ جو زمین جہاں تو رکا ہوا ہے، یہی وہ سرزمین ہے جس میں آخر الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ آئیں گے، یہاں پر یہی زمین ہے وہ۔ تو بادشاہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ تو یہودی علماء نے کہا ہم یہاں ٹھہر جاتے ہیں، 400 علماء ہم یہاں ٹھہر جاتے ہیں، جب تک وہ آخری زمانے کے پیغمبر یہاں نہیں آتے ہم یہاں سے جائیں گے نہیں، اگر وہ آ جائیں گے سب سے پہلے ہم لوگ محمد پر ایمان لائیں گے۔ یہودیوں کا ارادہ کیا تھا؟ حضور اگر آ جائے سب سے پہلے وہ مسلمان بن جائے، یہ ارادہ تھا ان کا۔ وہ ارادے سے 400 علماء یہودیوں کے مدینے میں بس گئے۔ حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے، میں بات کے واقعات آپ کو بتا رہا ہوں، جب حضور مدینہ تشریف لائے تب تک یہ علماء جو یہودی مدینے میں تھے 400 سال گزر گئے۔ اب 400 سال کے بعد جو شروع میں جو علماء آئے تھے وہ تو چلے گئے، اب ان کے بیٹے، ان کے اولاد ہے۔ اب وہ لوگ 3 قبیلوں میں بٹ گئے تھے، 3 قبیلے، ایک تھا بنو نذیر، ایک تھا بنو قریظہ، ایک تھا بنو قنیقہ۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے، مطلب اسرائیلیوں کے۔ اب ذرا توجہ سے سنیں، اسرائیلیوں کے، یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے۔ یہ آئے کیوں تھے؟ حضور پہ ایمان لانے کے واسطے آئے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان میں سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آنے کے بعد یہودیوں نے دیکھا کہ وہ پیغمبر جس کا انتظار ہم 400 سال سے کر رہے ہیں، وہ پیغمبر آ چکے ہیں۔ ارادہ تو تھا دل میں ایمان لانے کا، لیکن وہ ارادہ بدل گیا۔ کیوں بدلا؟ اتنے سالوں سے جو ارادہ لے کر آئے تھے، کئی سالوں سے کہ ہم مدینے کو اس لیے جا رہے ہیں کہ محمد پر ایمان لائیں گے، آج کیا ہوا؟ کیوں ایمان نہیں لا رہے ہو؟ جبکہ تمہاری کتاب میں لکھے ہے کہ محمد آخری پیغمبر ہے، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محمد
آخری رسول ہیں. اتنا ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لانے کی وجہ کیا؟ تو وجہ صرف یہی ہے کہ حضور جو خاندان میں پیدا ہوئے وہ اسماعیل کے خاندان میں پیدا ہوئے. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیویاں تھیں، ایک تھی سارا بڑی بیوی، دوسری بیوی حضرت ہاجرہ. تو اب یہ لوگوں کو جلن کہاں پیدا ہو گئی؟ یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ حضرت موسیٰ آئے بڑی بیوی کے اولاد میں آئے، اسحاق کے اولاد میں. حضرت عیسیٰ آئے ان کے اولاد میں آئے. حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت حزقیل، حضرت شمویل، جتنے پیغمبر، حضرت داؤد، تقریباً 70,000 پیغمبراں 70,000 بنی اسرائیل میں آئے. یعنی یہ اسرائیلیوں کے خاندان میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بیوی کے خاندان میں 70,000 پیغمبراں آ گئے، یعنی حضرت اسحاق کے اولاد میں سے. اب یہ یہودیہ کیا سمجھے؟ وہ جو آخری پیغمبر جو اللہ بھیجتا ہے محمد رسول اللہ کو، شاید کیونکہ ہمارا تو خاندان پیغمبروں والا ہے، ہمارے بابا دادا پیغمبر تھے، ہمارے پردادا پیغمبر آتے، 70,000 پیغمبر اللہ نے ہمارے خاندان میں بھیجا، اسحاق کی اولاد میں بھیجا، تو آخری پیغمبر بھی یقیناً ہمارے خاندان میں آ جاتے بول کے ان کو امید تھی. لیکن جب ان کو پتا چل گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بیوی کے اولاد میں نہیں آئے، اسحاق کی اولاد میں نہیں آئے، چھوٹی بیوی ہاجرہ پھر حضرت اسماعیل کے اولاد میں آ گئے، اب ان کو جلن پیدا ہو گئی. اب یہ جلن کئی کی ہے؟ قرآن کی، دین کی، مطلب مذہب کی جلن نہیں ہے، ان کو جلن تھی خاندان سے، چھوٹی بیوی کے اولاد سے. ہم بڑی بیوی کے اولاد ہیں، ہم اسحاق کی اولاد ہیں، اور یہ محمد اسماعیل کے اولاد ہیں. لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پیغمبر بھیجنا تھا تو بڑی بیوی کے اولاد میں بھیجنا تھا، کیونکہ 70,000 انبیاء تو ادھر آئے، وہ ایک نبی کو اللہ نے ادھر کیوں بھیجا؟ تو اعتراض کس پر کر رہے ہیں آپ؟ اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں. ارے اللہ نے جب بھیجا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ لیکن اس کے باوجود جب حضور اکرم علیہ السلام مدینہ آئے، یہ پورے یہودیہ حضور کے خلاف ہو گئے. اب اس میں سے تھوڑے یہودیاں تھے جو حضور کی تائید کرتے تھے، وہ لوگ سمجھ گئے کہ ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو علامتیں محمد رسول اللہ کی بتائی گئی ہیں، یہ وہی ہیں، یہ بالکل محمد رسول اللہ ہے. ہماری کتابوں میں جو جو نشانیاں وہ یہی پیغمبر ہیں. تو وہ لوگ آئے اور حضور پہ ایمان لائے. ایسے خوش نصیب لوگوں میں ایک نام آتا ہے عبداللہ بن سلام کا، اور ایک خوش نصیب لوگوں میں ایک نام آتا ہے سلمان فارسی کا، حضرت سلمان فارسی. ذرا ان کا بھی قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ یہ قصہ سننے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. ہمارے پیغمبر کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات. تو حضرت سلمان فارسی، ان کی عمر 200 برس تھی. حضور کے پاس جب آئے تھے سلمان فارسی، ان کی عمر 200 سال تھی. تو حضرت سلمان اپنا قصہ خود سناتے ہیں، حدیث میں اپنا قصہ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، ہمارے گاؤں میں ایک پہاڑ تھا، وہ پہاڑ کے پاس ایک پاسٹر، ایک راہب، عیسائیوں کا جو پاسٹر تھا راہب، وہ مہینے میں ایک مرتبہ پہاڑ کے اندر سے باہر آتا، مہینے میں ایک مرتبہ. اور اتنا دبلا، اتنا کاڑی ہو گیا تھا، کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا، عبادت کرتے رہتا تھا، عبادت کرتا تھا. لوگ اس کو دیکھنے کے واسطے مہینے میں ایک مرتبہ میلہ جمتا تھا. وہ مہینے میں ایک بار آتا باہر، اپنی جھلک بتا کے لوگوں کو اندر چلے جاتا. لوگ اس سے آشیرواد لیتے، دعائیں لیتے، فلاں کرتے. تو سلمان فارسی کے بڑے بھائی جو تھے وہ برابر وہ پاسٹر کے پاس جاتے تھے، آتے تھے. اب ایک دن سلمان فارسی نے کہا، بھائی صاحب
آپ مہینے کو ایک مرتبہ باہر جاتے ہو, شام تک رہتے ہو, آتے ہو, کہاں جاتے ہو؟ کہا سلمان تو برداشت نہیں کرے گا, اس کو تو دیکھا تو ڈر جائے گا, کیونکہ وہ اتنا جو ہے نا دبلا پتلا, کھاتا پیتا نہیں, بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, اور مہینے میں ایک مرتبہ وہ پاسٹر آتا ہے. تو سلمان نے کہا نہیں, میں جاؤں گا, میں دیکھوں گا اس کو اور میں برداشت کروں گا, مجھے لے کے چل. تو سلمان کے بڑے بھائی نے حضرت کو لے کے گئے, کہاں پہ؟ پہاڑ کے اوپر. وہ پاسٹر کو آپ نے دیکھا, اب اس کی جب حالت آپ نے سنی کہ کھاتا نہیں پیتا نہیں, تھوڑا کھاتا ہے برائے نام زندہ رہنے کے لیے, اور عبادت کرتے رہتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے. جب اس کی خوبیاں سنا تو سلمان کے دل میں خیال آیا کہ ایسے اللہ والے کے ساتھ مجھے رہنا چاہیے. تو اس پاسٹر سے کہا کہ میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ, مگر تم برداشت نہیں کر سکو گے میرا جو مجاہدہ ہے, میری جو عبادت ہے, تم نہیں کر سکو گے. سلمان نے کہا نہیں میں کروں گا. تو حضرت سلمان فارسی بھی اس کے جیسی عبادت کرنا شروع کر دیے. ایک زمانہ گزرا, اس کے بعد اس کی موت ہو گئی. وہ جو پاسٹر تھا اس کی موت ہو گئی. تو موت سے پہلے اس سے پوچھا کہ بتا, میں تو تیری صحبت میں اتنے سال رہا, اب تو مجھے یہ بتا کہ اب تیرے بعد تو کس کی صحبت میں جانے کا حکم دیتا ہے؟ تو انہیں بولا کہ فلاں راہب, اور ایک فلاں جگہ راہب ہے, فلاں پہاڑ پہ رہتا ہے, وہ اچھا عبادت گزار ہے, اس کی صحبت میں جا, وہ بڑا علم والا ہے. اب انہیں بولا بول کے حضرت وہاں پہ گئے, ایڈریس لے کے وہاں پر گئے. انہیں بھی ایک پہاڑ پہ رہتا ہے, وہاں جا کر اس کی صحبت میں رہے, اس کی خدمت کرے, عبادت کرے, بہت کچھ کیا, اور اس کے بعد علم لیا. اس کا بھی آخری ٹائم آ گیا. پھر اس کو حضرت نے فرمایا کہ اب بتا میں اب کس کی صحبت میں جاؤں؟ اس نے بتایا کہ فلاں جگہ جا, اور ایک پاسٹر ہے اور ایک راہب ہے, اس کی صحبت میں بیٹھ, وہ میرے سے بڑا راہب ہے. اب اس کی صحبت میں گئے تو حضرت نے اس کو دیکھا کہ ایک نمبر کا پکا بدماش اور دنیا دار تھا, پورا پیسہ جمع کرتا تھا اندر کمرے میں. تو لوگوں کو حضرت نے بتا دیا کہ دیکھو اس کی حقیقت ہے, یہ کوئی بڑا بدماش ہے, یہ کوئی اللہ والا نہیں ہے. لوگ سلمان کو مارنے کو آ گئے. حضرت نے بتایا مجھے مارو کوئی بات نہیں, لیکن اندر جا کے دیکھو پہلے کتنا مال جمع کرا ہے. اندر جا کے دیکھے تو واقعی حقیقت میں بدماش نکلا ہے. لوگوں نے اس کو مار دیا اور ختم کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت اور ایک راہب کی صحبت میں گئے, وہ ان سے بھی بڑا راہب تھا. آخر یہ 3 یا 4 راہبوں کی صحبت میں جانے کے بعد اس کا بھی جب آخری ٹائم آیا تو سلمان نے کہا کہ میں فلاں راہب کی صحبت میں تھا, اس نے اور ایک جگہ بھیجا, اس نے اور ایک جگہ, پھر اس نے اور ایک, اب میں آخر میں تیرے پاس آیا ہوں, اب تو یہ بتا کہ تیرے بعد میں کس کی صحبت میں جاؤں؟ تو اس نے کہا اب میرے سے بڑا کوئی راہب دنیا میں نہیں ہے تجھے علم دینے کے لیے, تو نے تو علم سیکھ لیا ہے تورات کا, انجیل کا. ایک کام کر, اب میں ایک چھپی ہوئی بات, ایک راز کی بات تجھے بتاتا ہوں. وہ راز یہ ہے, ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام محمد رسول اللہ ہے. تو فوراً ان کے پاس چلا جا, ان کے آنے کا ٹائم قریب ہے. وہ یثرب میں آئیں گے, مدینہ, وہاں پر آئیں گے, وہاں پر جا, اگر ہو سکے تو ان کی خدمت کر, ان پر ایمان لا, ان کی بات کو مان لے. ان سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے, وہی آخری پیغمبر ہے. تو حضرت سلمان فارسی کئی سال سے راہبوں کی خدمت کر کے تمام پاسٹروں کے راز جانتے تھے. وہ سلمان فارسی اب حضور کی صحبت میں آنا چاہتے ہیں. وہ پاسٹر سے پوچھا اب یہ رسول ہے, میں کیسے سمجھوں؟ محمد رسول اللہ رسول ہے, علامت کیا ہے, نشانی کیا ہے, نشانی تو بتا دے. تو پاسٹر نے کہا پہلی نشانی یہ ہے کہ تو صدقہ دے گا. اگر لے جا کے ان کو یہ بولے گا یہ پیسہ صدقے کا ہے تو اللہ کے رسول وہ صدقہ نہیں لیں گے. اگر تو یہ بولے گا یہ تحفہ ہے تو رسول اللہ تحفہ لے لیں گے, تحفہ قبول کریں گے مگر صدقہ قبول نہیں کریں گے. یہ 2 علامتیں ہیں, اور تو جا. سلمان فارسی جب مدینہ منورہ آ رہے تھے, ایک بدماش قافلہ, ڈاکوؤں کا قافلہ حضرت کو پکڑ لیا. آپ کا جو مال تھا دولت سب لوٹ لیا, ان کو غلام بنا کر مدینے میں لا کے بازار میں بیچ دیا. تو ایک مجوسی نے حضرت کو خرید لیا. اب آپ مجوسی کے باغ میں خدمت کر رہے تھے, کئی سال گزر گئے. جب بعد میں سلمان فارسی نے سنا محمد رسول اللہ مدینے میں آ گئے, سارے مدینے میں غل تھا کہ محمد رسول اللہ مدینے میں آئے ہیں. تو اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
हुजूर की जियारत के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि आपके दिल में शौक था, मदीना आए इसीलिए थे। तो आपका जो मालिक था उससे बोले कि आज मेरे को थोड़े खजूर दे दे। तो उन्हें बोला क्यों? वो मुझे कुछ काम है, तू दे दे, मैं बाद में बताऊंगा। तो थोड़े खजूर दे दिया मालिक ने। वो खजूर लिए और हुजूर के पास आए, आकर कहा, अय मोहम्मद ये सदका है, आप इसको ले लीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दे दिया और सहाबा के अंदर बांट दिया। तो हजरत सलमान ने कहा, हाँ ये पहली निशानी है कि इन्होंने सदका कबूल नहीं किया, सदका लोगों में बांट दिया, खुद नहीं लिए। उसके बाद दूसरे दिन भी मालिक से बोले मेरे को थोड़े खजूर आज भी दे दे। तो उसने कहा ठीक है थोड़े खजूर ले लो, दे दिया। देने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अय मोहम्मद ये मेरी तरफ से हदिया है, तोहफा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ले लिया और खुद खाए। अब ये हजरत समझ गए कि वाकई अल्लाह के रसूल हैं। जो हमारे पास्टर जो बताते थे जो निशानियां, पूरे निशानियां मैंने इनमें पा लिया है। उसके बाद सरकार के ऊपर ईमान लाए, मुसलमान बने और तौरात में, इंजील में मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या क्या बातें हैं वो सारी बातें हजरत सलमान ने बता दिया। उसके बाद सलमान फारसी कई दिन के बाद सरकार से शिकायत करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो मालिक है मेरे ऊपर जुल्म करता है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, 200 साल की उम्र हो गई है, मैं क्या करूं, काम भी तो नहीं कर सकता। अब ये मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है, उससे छूटने का तरीका क्या है मुझे बता दें आप। सरकार ने कहा तेरे मालिक से पूछ, तेरे को छोड़ने के लिए मतलब आजाद करने के क्या लेगा, तेरे को आजाद करने के लिए कितने पैसे लेगा, उससे पूछ ले। तो सलमान फारसी गए, अपने मालिक से पूछा, मालिक मैं आजाद होना चाहता हूं, मुझे आजाद करने के लिए क्या लेगा। तो वो मालिक ने कहा, अंडा जैसा होता ना मुर्गी का अंडा, मुर्गी का जितना अंडा होता है वो अंडे के उतना सोना लाके देना, सोना गोल्ड, अंडे के उतना सोना लाके देना, नंबर 1 शर्त। दूसरी शर्त यह है खजूरों के झाड़ लगाना, 100 खजूर लगाना, 100 खजूरों के झाड़, और वो 100 खजूर, वो झाड़ बड़े होकर खजूर आ जाएंगे वो झाड़ों को, तो तब तू आजाद होगा। हजरत सलमान समझ गए मेरा आजाद होना मुश्किल है, क्योंकि पहले तो मुर्गी के अंडे के उतना सोना तो मैं ला नहीं सकता, अगर लाया भी तो खजूर के झाड़ 100 लगाना, फिर वो 100 झाड़ बड़े होने तक इंतजार करना, 15-20 साल लग जाएंगे, उसके बाद कहीं मेरी आजादी का ख्वाब है। सरकार को आके बता दिए। सरकार ने फरमाया सलमान घबराता क्यों है, कल आ जाना, कल सुबह मैं तुझे माले गनीमत में सोना आएगा तो मैं तुझे दे दूंगा रत्ती बराबर। आप गौर फरमाएं, अहादीस के अंदर इसका जिक्र है, सिर्फ रत्ती बराबर इतना सोना था सरकार दो आलम ने अपने दस्ते मुबारक में लिया। कमाल देखे दस्ते मुबारक का, दस्ते मुबारक में लेकर फरमाया सलमान इसको ले लेना और मुट्ठी मत खोलना, तेरे मालिक के सामने जाके मुट्ठी खोल। सलमान फारसी वो सोने को अपने मुट्ठी में बनकर सीधा अपने मालिक के पास गए, जब मुट्ठी खोला अंडे के बराबर सोना हो गया। ये क्या था? मोजिज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह में आला दर्जे का मोजिज़ा है। आजकल हमारे मुसलमान क्या करते हैं, सरकार के मोजिज़ात को बयान नहीं करते। हमारे उलमा कैसे तैयार हो गए, छोड़ो जी उनका क्या है, उन्होंने हमारे जैसे रसूल है, छोड़ो जी उनका क्या है, उन्होंने अपने हाथ से कपड़े धो लेते हैं, छोड़ो जी उनका क्या है, अपना पैर अपना चप्पल आप सी लेते हैं। ये सीरत अगर बयान कर तो लोगों में ईमान आता क्या है, सो ईमान जाता है। सीरत अगर आप यहूदियों को, ईसाइयों को देखो, क्रिश्चियनों को देखो, मिराकिल मिशनरीज बना लिया, मिराकिल मिशनरीज। ईसा अलैहिस्सलाम के मिराकिल कितने हैं भाई? 4 या 5 या 6, उससे ज्यादा मिराकिल नहीं है, और उससे ज्यादा लेंगे तो 10, उससे ज्यादा मिराकिल नहीं। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के 3000 से ज्यादा मिराकिल है। आज अगर हमारे मुसलमान उलमा अगर इसको बयान करते लोगों के सामने, ईमान ताजा हो जाता हमारा ईमान, क्योंकि हमारे रसूल उतने आला दर्जे के पैगंबर हैं। तो हजरत सलमान फारसी जब वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वो अंडे के उतना सोना हो गया, दे दिया। उसके बाद फिर वापस आए, कहा या रसूल अल्लाह खजूरों का क्या करूं? कहा
तेरे मालिक से बोल, लेके छोटे छोटे, अब सरकार बाज़ रिवायतों में आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा में ऐलान किया, सलमान की मदद करो, खजूरों के छोटे छोटे झाड़ जो है सलमान को दो, 100 झाड़, कोई 2 झाड़ दिया, कोई 4 झाड़, कोई 10 झाड़, 100 झाड़ जमा हो गए। आपने कहा ले जाके वो झाड़ों को वहां रखो, मैं आके अपने हाथ से लगाऊंगा। तवज्जो करें, अपने हाथ से मैं लगाऊंगा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन वो तमाम खजूरों के झाड़ों को 100 झाड़ों में से 90 पर 9 झाड़ रसूलुल्लाह लगा रहे थे। एक झाड़ अभी लगाना बाकी था, हजरत उमर आ गए। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे भी एक मौका दो, मैं भी एक झाड़ लगा दूंगा। तो अब सरकार बताना था मेरे में तुम्हारे में कितना फर्क है, लोग देख लेंगे क़यामत तक के। अच्छा करो उमर, क्या करना चाहते हो करो। अब हजरत उमर एक झाड़ लगाए, तवज्जो फरमाए, एक झाड़। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ एक झाड़ लगाए, रसूलुल्लाह 90 पे 9 झाड़ लगाए। दूसरे दिन रसूलुल्लाह ने जितने झाड़ लगाया वो बड़े भी हो गए, उनको खजूर भी आ गए। और हजरत उमर ने जो झाड़ लगाया वो वैसे का वैसे ही है। तो फिर हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा झाड़ तो बड़ा नहीं हुआ। कहा अब सरकार बताना चाहते हैं जब उमर और मोहम्मद दोनों बराबर नहीं है तो आजकल के लोग जो है ना रसूलुल्लाह बराबर कैसे हो सकते हैं। सरकार दो आलम का दर्जा किधर, जब हजरत उमर सरकार का मुकाबला नहीं कर सकते तो हम किधर। हम तो एक नाकिस, उनके पैर के जूती के बराबर भी नहीं है, हम धूल के बराबर भी नहीं है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरे दिन वो झाड़ को भी निकाल के अपने दस्ते मुबारक से लगाया, तो वो झाड़ भी बड़ा हो गया, उसको भी खजूर आ गए। तो हजरत सलमान फारसी आजाद हो गए। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु आलिम दीन थे, तौरात जानते थे, इंजील जानते थे, यहूदी उलमा के साथ थे, ईसाई उलमा के साथ थे। उनको पता था कि यहूदियों की किताब में, ईसाई की किताब में क्या लिखा हुआ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना था, लेकिन ये यहूदिया बदमाशी करे और सरकार पर ईमान नहीं लाए। और एक वाकया हुआ कि एक बच्चा, नौजवान लड़का था, हमेशा सरकार की सोबत में रहता था, हुजूर की सोबत में। यहूदी बच्चा था, होता ना कभी कभी काफिर लड़के भी कभी हमारी सोबत में आ जाते, कभी खाते पीते हैं, ऐसा होता, दोस्ती हो जाती है। तो मदीने में एक यहूदी लड़का ज्यादा हुजूर की सोबत में बैठता उठता था, हुजूर से बड़ी मोहब्बत थी उसको, मगर मुसलमान नहीं था। एक दिन वो बच्चा बीमार हो गया, नौजवान था, बीमार हो गया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चे को देखने के लिए गए, यहूदी बच्चे को देखने के लिए गए। उसने सुना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे घर आए हैं, खुश हो गया दिल में, मगर बीमार था बेचारा, उठ नहीं सकता था। सरकार उसके पास गए, अपना दस्त शफकत पहरा, कहा बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी। कहा या रसूलुल्लाह आखिरी हालत है, अब मैं मरने वाला हूँ, आखिरी हालत आ चुकी है, मैं बहुत बीमार हूँ। सरकार दो आलम ने कहा ठीक है तुम कलीमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वैसे मेरे से मोहब्बत है आपको, कलीमा पढ़ लो, जन्नत दिला दूंगा। अब वो बच्चे ने कलीमा पढ़ने के लिए बाप की तरफ देख रहा है, उसका बाप तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। अब तवज्जो फरमाए, ये सब अहादीस में बयान है, उसका बाप तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। वो आलिम की तरफ देख रहा है, मेरा बाप परमिशन देगा नहीं देगा मुसलमान बनने की। बाप जो है, बाप की तरफ देखा तो बाप समझ गया ये बच्चा मेरे से परमिशन मांगता है, तो क्या करना चाहिए। वो थोड़ी देर खामोश रहा। ये बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके बारे में, आपकी शान हमारी किताब में, तौरात में 2 वरक़ों में लिखा हुआ था, मेरा बाबा वो 2 वरक़ तौरात में से फाड़ दे के फला जगह रख दिया है। आपसे दुश्मनी में मेरे बाबा ने क्या किया, वो 2 वरक़ फाड़ कर फला जगह छुपा के रख दिया है जिसमें आपके औसाफ थे। जब ये सब सुन लिया बाबा ने, समझ गया अपनी गलती मालूम हो गई, बच्चे को परमिशन दे दिया, बेटा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, वाकईतन मेरे से गलती हो गई, मैंने मोहम्मद के औसाफ को छुपाया है, अब तू मोहम्मद पर ईमान ला ले। बच्चा कलीमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसका वफात हुआ और सरकार दो आलम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। दोस्तों और बुजुर्गों, ये वाकयात क्या थे मैं क्यों बता रहा हूं। यहूदी लोग इतने बदमाश थे कि उन्होंने रसूलुल्लाह की शान,
رسول اللہ کے اوصاف، رسول اللہ کا مرتبہ جو ان کی کتابوں میں تھا اس کو چھپا دیا۔ آج ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے علماء جو رسول کی شان ہے، عظمت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہیں، وہ تمام اوصاف ہیں، اس کو زیادہ بیان نہیں کرتے، بیان کرتے ہیں تو بیکار چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کر لیتے ہیں، ہمارے رسول ایسے تھے، ہمارے رسول ایسے تھے، بس چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کر لیتے ہیں، وہ بڑے بڑے معجزات کی طرف جاتے نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھی تھوڑی اپنی باتوں چھپا دیتے ہیں، یہودیوں کی چال ہے۔ تو لہٰذا ابھی میرا عنوان ختم نہیں ہوا، میں جو عنوان آپ کو شروع کیا، یہ یہودی لوگ کون ہیں اور یہ یہودی مدینے میں کیسے آئے، یہ بیت المقدس کی طرف کیسے آباد ہوئے، اور یہ بیت المقدس کی کہانی کیا ہے وہ آپ کو بتانا تھا۔ ابھی میرا عنوان ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ جمعہ بھی میں آپ کو یہی عنوان پہ آپ کو لے کے چلنے والا ہوں کہ یہودی لوگ بیت المقدس کی طرف کیسے آئے، اور آج وہ بیت المقدس پہ ان کا قبضہ کیسے ہوا، پھر بعد میں عیسائی لوگ اس پہ قبضہ کرے، پھر اس کے بعد یہودیوں کے بعد مسلمانوں نے اس کو قبضہ کیا، بعد میں پھر عیسائی قبضہ کرے، پھر اس کے بعد یہودی قبضہ کرے، کیا ہے اس کی ہسٹری انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سنائیں گے۔ اور بیت المقدس سے آپ کو محبت رکھنے کی ضرورت ہے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں سے، حضور سے آپ کو محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، قرآن اور احادیث کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ تیرے حبیب پاک کا صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک۔